शैतान इतना बड़ा मक्कार है दोस्तों कि जब वो जन्नत के करीब जाके हजरत आदम के लिए सबब बन गया और जब वो पीर अब्दुल कादिर के दरबार में जाकर के इतनी बड़ी खतरनाक साजिश लेके पहुंचा कि सरकार पीर अब्दुल कादिर 25 साल से जंगलों की सैर कर रहे थे, पत्तियां खा रहे थे, सख्त भूख सख्त प्यास, और बादल बन के आ गया और बड़ी मीठी सुनहरी आवाज में कहता है अब्दुल कादिर तुमने पत्तियां खा खा करके और वो भी ईशा के वजू से तुमने फजर पढ़ लिया, इतनी बड़ी रियाजत, ईशा के वजू से तुमने फजर पढ़ लिया, वाकई तुमने इबादत का हक अदा कर दिया, मैं तेरा रब हूं। कहो माज़अल्लाह। आवाज क्या आई? मैं तेरा रब हूं, इस जमीन पर तेरी तरह किसी ने इबादत नहीं किया, तूने ईशा के वजू से फजर पढ़ ली है और एक दिन नहीं बरसहा बरस तूने ये काम किया है, चल मैं तेरे ऊपर से आज से नमाज माफ कर देता हूं। ये कितनी बड़ी खतरनाक साजिश थी, मगर मैं वही बात कहता हूं, जब खतरनाक साजिश होती है तो जिहालत हमें ले डूबती है। काश कि उस वक्त में दीन का इल्म हो, तो दीन का इल्म वो नूर है जो हर अंधेरे से तुम्हें बचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। पीर अब्दुल कादिर ने गौर फरमाया, कहा ये शैतान, अरे जब रसूलुल्लाह पे नमाज माफ ना हुई तो अब्दुल कादिर कहाँ का है? फरमाते हैं वे मरदूद तो शैतान मालूम होता है, भग यहाँ से। भगते भगते दूसरा तीर चलाया, कहा कि आज तेरे इल्म ने तुझको बचा लिया, वरना तेरी तरह 70 वलियों को मैंने वहीं से गिराया है, आज तक उठ नहीं सके हैं, विलायत छिन गई उनकी, मगर तेरे इल्म ने आज तुझे बचा लिया। मेरे अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मरदूद अब भी तू बाज नहीं आया, तू मुझको तकब्बुर में मुब्तला करना चाहता कि मेरे इल्म ने बचाया। जा मरदूद, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, इल्म तो मेरे आका की वरासत है, बेशक मैं इसलिए इल्म सीख रहा हूँ, बचाया मेरे रब के फजल में है। सुभान अल्लाह। अब ये सुनाकर मैं बताना ये चाहता हूँ कि ऐ मिंबर पर बैठे हुए लोगों, मेरे दोस्तों, छोटे बड़े सब लोग, जो शैतान उस बुरहानुद्दीन के पास पहुंच गया जो जमीन पर अल्लाह की शान है, जिनकी हकीकत को आज तक उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन समझ न सके कि पीर अब्दुल कादिर हैं क्या हो, जब शैतान वहां पहुंच गया तकब्बुर देने के लिए, तो हमा शुमा किस खेत की मूली है? बेशक बेशक बेशक। कहीं ऐसा तो नहीं नात के बाद जो तारीफ होती है ये शैतान की तरफ से तुम्हारे लिए धक्का लग रहा है कि कहीं तुम मुब्तला हो जाओ तकब्बुर में, ताकि जिंदगी भर की नातख्वानी में आग लग जाए? अल्लाह। इसलिए जब जब किसी की तारीफ हो तो बंदा क्या करे, मैं बताता हूँ। पहली बात उलमा फरमाते हैं कि मुंह पे तारीफ करना, अगर तारीफ करने वाले की नीयत सही है तो जायज है, और चापलूसी की नीयत है तो हराम नाजायज है। अगर नीयत सही है, क्या नीयत? कि मैं तारीफ करके इसका हौसला बढ़ा दूं ताकि ये और तरक्की करे। जैसे छोटे बच्चों की तारीफ की जाती है हौसला बढ़ाने के लिए, अगर आप किसी शायर, मुकर्रिर, नाजिम की तारीफ करते हैं हौसला बढ़ाने के लिए, तो मुंह पे भी तारीफ जायज है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर की तारीफ मुंह पे भी फरमाई है, रसूलुल्लाह ने साद बिन वक्कास की तारीफ मुंह पे फरमाई है, रसूलुल्लाह ने उमर की तारीफ मुंह पे फरमाई है, मगर जो नीयत वहां थी वही नीयत यहाँ होना चाहिए। अब अगले ने तारीफ किया, अब हमें क्या करना है? शैतान वहां पहुंच जाता है कि अगला तारीफ कर रहा है, तुम खुश हो जाओ, अंदर से मुस्कुरा दो कि माशाअल्लाह, मुबारक हो, शुक्रिया शुक्रिया। ये शुक्रिया जो कहलवा रहा ना, ये वहीं से है। अगला तारीफ करे तो शुक्रिया से ना इस्तेमाल करो, जब अगला तारीफ करे तो मुझसे सुनो। सरकार सुहेले मिल्लत के कदमों को चूम कर अपने मखदूमाने गिरामी की एक सच्ची यादगार, जो सरकार सुहेले मिल्लत की शक्ल में जलवागर है, ये मेरी जिंदगी के वो लम्हात हैं कि अगर तराजू पे रखे जाएं तो इस बरकाती की जिंदगी के वो लम्हे हेच हैं जो सदियों, जो सालों तक अलग गुजरे, वो लम्हे भारी हैं जो सुहेले मिल्लत के कुर्ब में गुजर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदमों का बोसा या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
تو میں بتانا چاہتا ہوں اس حربے سے اگر 2-3 چیز بتا لے گیا اور لوگ عمل کر لے گئے تو شاید میرا آنا قبول ہو جائے. بے شک. فرماتے ہیں علماء کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے کسی بھی چیز کی، سخاوت کی، حسن کی، آواز کی، ہنر کی، علم کی، کسی چیز کی کوئی تعریف کرے تو تمہارا کام یہ ہے کہ شیطان کے مکر سے اگر بچنا ہے تو جیسے وہ تمہاری تعریف کرے تم اللہ کی تعریف شروع کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے وہ تمہاری تعریف کرے تم اللہ کی تعریف شروع کرو. جیسے کوئی کہہ رہے مفتی صاحب کیا غضب کی آپ نے تقریر کری تو آپ کہو الحمدللہ یہ میرا کمال نہیں میرے مولا کا کمال ہے جس نے اس طرح بولی جاری فرما دیا. سبحان اللہ. یہ ایک طریقہ ہے شیطان کی مکاری سے بچنے کا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے، یہ بہت سخت ہے، یہ سب سے نہیں ہو پائے گا، یہ انہی سے ہو پائے گا جن کا نفس مردہ ہونے کے قریب ہے اور جن کا نفس اتنا زندہ ہے کہ ان سے زیادہ ان کا نفس زندہ ہے. تو یہ ان سے نہیں ہو پائے گا. جو لوگ نفس کو بہت غذا دیتے ہیں ان سے نہیں ہو پائے گا. جو روزہ رکھ کر اور کچھ سہ کر کے اگلے کی بات اپنے نفس کو مار چکے ہیں شاید وہ کر لے جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اگلا تعریف کرے تو تم اپنے چھپے ہوئے گناہوں کو یاد کرو کہ یہ میری تعریف کر رہا ہے، میں نے نہ جانے کتنی فجر چھوڑ رکھی ہیں، نہ جانے کتنے عشاء میں نے قضا کیے، نہ جانے کتنی بار میں نے جھوٹ بولے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں میں نے دھوکے دیے ہیں، نہ جانے ہم نے کتنی خیانتیں کی ہیں. اگر یہ بندہ میرے یہ کرتوت کو جانتا تو یہ تعریف نہ کرتا. یہ اس لیے کر رہا ہے کہ میرے کرتوت سے واقف نہیں. اگر یہ کرو گے تو شیطان کے حربے سے بچ جاؤ گے، ورنہ اسی تعریف سے شیطان تمہیں متکبر بنانا چاہتا ہے. اور تیسرا طریقہ، آخری اور تیسرا طریقہ، علماء فرماتے ہیں جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو تکبر سے اگر بچنا ہے تو تم فوراً یہ دعا کرنا شروع کر دو کہ میرے مولا یہ جس ہنر کی تعریف کر رہا ہے تو کرم کر دے کہ تا حیات وہ ہنر میرے ساتھ قائم و دائم رہے، وہ نعمت تیری میرے ساتھ قائم و دائم رہے. یہ 3 طریقے ہیں تکبر سے بچنے کے، مگر ہم نہیں بچ پاتے چونکہ شریعت کی باتیں جب نفس پہ چوٹ ڈالتی ہے بندے کو مزہ نہیں آتا. بندہ تو یہ سننا چاہتا ہے کہ اس سے یہ کہہ دو کہ جیسے تم ہاتھ اٹھا کے ایک بار سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ اس لفظ کے صدقے میں کروڑوں فرشتے پیدا کرتا ہے جو تمہارے مرنے کے بعد قیامت تک تمہاری قبر پہ تمہاری بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. جب یہ کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ چیز نہیں سننا چاہتے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ زندہ. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں نے جو جلسوں کی بنیاد رکھی تھی وہ تعلیم کے لیے. علامہ ارشد القادری نے گاؤں گاؤں میں جو جلسہ کیا تھا اپنی بیوی کے زیور بیچ بیچ کر وہ تمہاری اصلاح کے لیے کیا تھا. علامہ نظامی صاحب خطابت کرتے تھے، علامہ مظفر حسین کی چھوچھوی تقریر کرتے تھے، نعت پڑھتے تھے، علامہ ارشد القادری صاحب اناؤنسری کرتے تھے، مجاہد دورہ نعت کا پڑھتے تھے، اور سرکار مجاہد ملت یہ پتہ لگاتے تھے کہ کون سی بستی ہے جہاں کوئی عالم نہیں جا پاتا، چلو اس بستی میں پہنچو. آج یہ رسم ہو گئی ہے کہ ہم عین وقت پہ تتکال گاڑی لگاتے ہیں اسٹیج پر. بزرگوں نے تو ایک دن پہلے ہی پڑاؤ ڈالا تھا. اس لیے میں نہیں کہتا کہ ہم اس طرح آج ہو پائیں گے، مگر کچھ تو سبق ملے گا ہمارے اندر. سرکار مجاہد ملت کا طریقہ تھا کہ جہاں بھی جلسہ کرتے اپنے خطبہ سے کہتے کہ تم ایک دن پہلے آؤ ہاں، تاکہ وہاں کی بستی کے حالات کا پتہ لگاؤ کہ انہیں ضرورت کس چیز کی ہے. وہاں جھوٹ زیادہ ہے کہ رشوت خوری ہے کہ سود خوری ہے کہ شراب خوری ہے کہ ماں باپ کی توہین ہوتی ہے کہ تعلیم سے دوری ہے کہ لڑائی جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، کیا ہیں. جو کمی ہوگی تقریر اسی موضوع پہ ہوگی.
بے شک واہ واہ یہ تھا نا جلسوں کا مقصد. تو جلسوں کا مین مقصد تھا اصلاح. تو کیا آج ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی کم سے کم جو لوگ جلسہ کراتے ہیں، کمیٹیاں، انجمنیں، گاؤں کے علماء کرام، ائمہ کرام، کہ آپ کو مجاہد ملت کی روح کا میں واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر تم اپنے سرپرستی میں ایک جلسہ کرتے ہو پورے سال میں تو طریقہ مجاہد ملت کا اپنا لو. ہاں ہاں سبحان اللہ. آپ اپنے محلے میں دیکھو یہاں ضرورت کس چیز کی ہے اور وہ ضرورت کون عالم بہتر طریقے سے پورا کر سکتا بے ہے. شک بے شک. آپ یہ نہ دیکھو کہ کس کے نام پہ بھیڑ زیادہ آئے گی. ہاں ہاں آپ اگر بھیڑ کے نام پہ بلاتے ہو تو آپ غرق ہو رہے ہو، برباد ہو رہے ہو. بے شک بے شک بے شک. عالم کیا کوئی تماشائی ہے جو تم عالم کے نام پہ بھیڑ لانا چاہتے ہو؟ واہ واہ. ارے تم ہنسانے والے کی محفل کر لو، اس سے 4 گنا محفل ہو جائے گی. بے شک بے تو شک. کیا مطلب وہ کمیڈی کرنے والے ہمارے علماء سے افضل ہو گئے؟ نہیں. یہ موبائل پہ جو کمیڈین ہے، ہاں ہاں اگر یہ تمہارے گاؤں میں آ جائے تو گولا میں کوئی میدان نہیں ملے گا، اتنی پبلک آ جائے گی. بے شک بے شک. تو کیا مطلب ان مخدوموں کو نہ بلاؤ، کمیڈین کو بلا لو گے آپ؟ صرف بھیڑ کے لیے؟ بھیڑ کے لیے نہیں بلایا جاتا ہے، دل میں جو گندگی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے عالم بلائے جاتے ہیں. ہے بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور جانتے ہو مارکیٹ میں جو سامان آتا ہے قوم اسی کو تو جانتی ہے. بے شک. جب آپ ایک ہی کو بار بار بلاؤ گے جس کی شہرت ہے تو اس کی شہرت بڑھتی چلی جائے گی اور وہ تکبر میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا. ہاں ہاں بہت خوب. زندہ باد. تم اس کو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر چندہ دے کے جلسہ کراؤ گے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ بینک میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. بے شک. وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا، ہلاک ہوگا. اور جو خود ہلاک ہے اس کی زبان سے تمہاری اصلاح کیا ہو پائے گی؟ بے شک بے شک. واہ واہ. جو خود سوئے جہنم ہے اور انا لفی جہیم کا تمغہ جس کے گردن میں خود پڑا ہوا ہے، وہ آپ کی اصلاح کیوں کر سکتا ہے جس کو خود ہی اصلاح کی ضرورت ہے؟ خفتارا خفتہ کہ کند بیدار، سوئے ہوئے کو سویا ہوا کیا بیدار کر سکتا؟ کیا کہنے. واہ واہ واہ. جو خود نمازیں نہیں پڑھتا وہ ہمارے جوانوں کو نمازی نہیں بنا سکتا ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد. نمازی وہ بنائے گا جسے نماز سے سچی محبت ہو. پیر عبد القادر کی تقریر کے بعد بے نمازیوں کی قطار ایک طرف ہوتی، چوری سے توبہ کرنے والوں کی بھیڑ ایک طرف ہوتی، یہود و نصارہ کی لائن ایک طرف ہوتی. آپ کی تقریر سن کے لوگ توبہ کرتے تھے، نہ جانے کتنے تھے جو مر جاتے تھے اسی مجلس میں.